سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ماہ مبارک رمضان اور آج چوتھی منزل سے ہم گزر رہے ہیں 1441 ہجری کا ماہ رمضان اور اگر دیکھا جائے تو اس سال یہ ماہ رمضان عجیب و غریب حالات میں دنیا دیکھ رہی ہے یا یہ ماہ رمضان عجیب و غریب حالات میں دنیا کو دیکھ رہا ہے اب یہ کہ ان حالات میں جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے تو اس وقت سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ اس مرض سے اور اس وبا سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے یا اس بیماری کا علاج کیا ہے یا اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مشرق والے مغرب کی طرف اور مغرب والے مشرق کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس علاج ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس علاج ہے دنیا اس وقت تگ و دو میں ہے دنیا اس وقت تحقیق کے مراحل میں ہے کہ کسی طریقے سے اس آگے بڑھتی ہوئی ریسرچ کی دنیا میں کون ہے کہ جو اس وقت وہ ایسا کارنامہ انجام دے دے کہ دنیا میں وہ سرخرو ہو جائے اور دنیا کی نگاہ میں وہ دنیا کے سر کا تاج بن جائے دیکھیے جب پینسلین ایجاد ہوا ہے تو پینسلین ایجاد کرنے والے نے نوبل انعام حاصل کیا اس کو نوبل انعام ملا فلیمنگز کو تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑا کام کیا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے قطع نظر دیکھیں کہ بہت سی تحقیقات ایسی ہوئی ہیں کہ جو میں نے ابھی کہا پینسلین کی ایجاد ایک بریک تھرو تھا دنیا کے لیے کچھ ایسے بھی سائنسدان گزرے کہ جنہوں نے جس کے بعد جو ہے ڈائنامائٹ ایجاد ہوا ایکسپلوسیو ایجاد ہوئے وہ تمام آتش گیر مادے بھی ایجاد کیے گئے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر ایجاد کی بنیاد میں تخریب نہیں تھی ہر ایجاد جو ہوئی ہے تخریب نہیں تھی ڈسٹرکشن نہیں تھا کسی نہ کسی کنسٹرکٹیو موڈ میں وہ انوینشنز ہوئی ہیں تعمیر کے کبھی بھی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ میں کسی کو تخریب کے لیے ایک تعمیری ذہن تھا جیسے ایکسپلوسیو کے لیے میں نے کہا کہ جب آتش گیر مادہ ایجاد ہوا ہے تو ایجاد کرنے والے نے بعد میں سر پکڑ لیا کہ میں نے یہ ایکسپلوسیو اس لیے ایجاد کیا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کھودنا پڑتے ہیں لوگوں کو مائنز دریافت کرنے کے لیے اتنی محنت کرنا پڑتی ہے تو میں نے ایکسپلوسیو اس لیے ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ دھماکے سے پہاڑ توڑ دیے جائیں اور اس میں سے جو بھی معدنیات ہیں وہ حاصل کر لی جائیں لیکن دنیا اسے ڈسٹرکشن کی طرف لے گئی تخریب کی طرف لے گئی تو اب چونکہ وہ تخریب کی طرف چلا گیا تو یقیناً دنیا اسے منفی نگاہوں سے دیکھتی ہے لیکن جہاں پینسلین کی ایجاد ہو گئی تو دنیا نے مثبت نگاہوں سے دیکھا اور اس کو نوبل انعام سے نوازا گیا لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فکر میں کبھی آپ تضاد فکر دیکھیں امت مسلمہ اور امت غیر مسلمہ تضاد فکر دیکھیں میں ایک بہت بڑے ذاکر کا جملہ میں نے عالم جان بوجھ کر نہیں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم سے بڑھ کر ذاکر کا رتبہ عالم سے بڑھ کر ذاکر کا رتبہ اب کوئی بہت بڑا عالم ہو جائے اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ ذکر حسین کیا ہے تو پھر ایسا علم کس کام ایسا علم کس کام تو میں نے اسی لیے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑے ذاکر سے اور جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے ذاکر ہونے پہ فخر کیا ہے اور ایک ذاکر سے میں نے جملہ سنا بہت بڑے محقق بھی تھے اور ہمارے پڑوسی ملک سے ان کا تعلق تھا میرے گھر پہ مجالس پڑھنے آتے تھے بہت عرصے پہلے کی بات ہے میرے بچپن کی
تو پروفیسر بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، عالم بھی تھے، ذاکر بھی تھے، خطیب بھی تھے، محقق بھی تھے اور صاحب نظر انسان بھی تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس وقت صحیح اسلامی نظام اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ کہاں نافذ ہے، تو کہہ رہے تھے کہ میں لفظ اسلامی ہٹا کے کہوں گا کہ مغرب میں. تو مغرب آپ سمجھ رہے ہیں، مغربی ممالک نہیں سمجھ رہے آپ. انہوں نے کہا مغربی ممالک میں، کہ وہاں پر جو صحیح. تشریف لائیے عالم شاہ جی صاحب، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو ہے نا آپ کی کہ بھائی وہاں انہوں نے کہا کہ صحیح اسلامی کسٹمز جو ہیں، صحیح اسلامی تہذیب جو انہوں نے کہا لفظ اسلامی ہٹا کے میں کہوں گا مغربی ممالک میں. یعنی صحیح اسلام جو آپ کو نظر آئے گا وہ مغرب میں نظر آئے گا. اسلام کی بنیاد ہے عدل، اسلام کی بنیاد ہے انسانی حقوق کا محفوظ رہنا، اسلام کی بنیاد ہے شہری حقوق کا محفوظ رہنا اور عدل کی فی الفور فراہمی اور عدل تک ہر کسی کی مستقل رہائی. مستقل یعنی اب اگر وہاں دیکھیے آپ کے جو بنیادی جو چیز ہے وہاں اسلامی لفظ ہٹا کے جو مغربی معاشرے میں ہے وہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو یا بڑے سے بڑا انسان ہے، عدالت اس کی فوراً ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بہت بڑا ایلیٹ طبقہ ہو بس وہی عدالتوں تک جا سکتا ہے اور جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی عدالتوں تک رسائی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی ہر طبقہ جو ہے وہ عدل کا حصول کر سکتا ہے اور یہی ایک کامیاب اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ہے. جس اسٹیٹ میں انصاف اور عدل کی فراوانی ہو وہی اسٹیٹ کامیاب رہتی ہے، وہی ریاست کامیاب رہتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے کہا نا کہ تضاد فکر دیکھیے آپ، اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے کا تضاد فکر دیکھیے کہ جس نے پینسلین ایجاد کیا اور اس کا ٹیسٹ بالکل کامیاب ہو گیا اور دنیا کو بریک تھرو مل گیا کہ بھئی پینسلین ایجاد ہو گیا ہے. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پینسلین واقعی بریک تھرو تھا. جب پینسلین ایجاد ہوا ہے اور ہر ویکسین کی بنیاد میں پینسلین ہوا کرتا ہے تو بہت سی جو فارماسیوٹیکل فرمز تھیں اس کے پاس آ گئی اور سب نے آفر کیا کہ یہ فارمولا آپ ہمیں دے دیجئے، بیچ دیجئے اور ہم آپ کو اس کا اچھا خاصا صلہ دیں گے. تو بہت سی کمپنیز نے آفر کیا تو ایک کمپنی نے ان کو آفر کیا کہ ہم آپ کو 10% دیں گے، جتنی بھی ہماری پروڈکشن ہوگی اور اس میں جتنا بھی ہمیں پروفٹ ہوگا اس کا 10% دیں گے اور مستقل جاتا رہے گا. ہر بیچ پر 10% آپ کو ملتا رہے گا. تو اب وہ خود کہتا ہے کہ جس نے پینسلین ایجاد کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حساب لگایا کہ 10%. میں نے کہا کہ یہ 10% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 10% کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے پھر میں نے گھر پہ بیٹھ کر حساب لگایا تو میں نے کہا یہ تو بہت ہوتا ہے، پوری زندگی میری گزر جائے گی، میں نوٹ گنتے گنتے تھک جاؤں گا، یہ تو بہت ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ پھر وہ کمپنی والے آ گئے اور میں نے ان سے معاہدہ کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنی شرائط پر معاہدہ لکھنا چاہتا ہوں، اپنی شرائط پر معاہدہ لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل جو آپ شرط لکھنا چاہیں گے وہ ہمیں قبول ہے. تو وہ اس نے کہا کہ میں نے رات کو بیٹھا اور میں شرائط لکھنے لگا تو میں نے کہا کہ یہ 10% میں کیوں لے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس میں میری کوئی اس میں میرا دخل نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا مجھ پر کرم آ گیا کہ اس نے میرے دماغ میں ڈال دیا، وہ کسی اور کے دماغ میں بھی ڈال سکتا تھا. اس نے کہا میرے گاڈ کا یہ کرم ہے کہ اس نے میرے دماغ میں ڈال دیا، کسی اور کے دماغ میں بھی ڈال سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر معاہدہ تحریر کیا اور اس نے کہا کہ 10% مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا میں نے کہا مجھے 1% چاہیے، 1% لکھ دیا. پھر وہ کہنے لگا کہ جب میں نے معاہدہ لکھ لیا اور دوسرے دن جب آیا تو وہ کمپنی والے میرے پاس آنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ 1% بھی بہت ہے، 1% بھی بہت ہے، یہ بھی میری نسلوں کے لیے کافی ہوگا اور میں کہاں اس کو سنبھال کے رکھوں گا. کہنے لگے کہ جیسے ہی وہ کمپنی والے آئے انہوں نے کہا کیا معاہدہ ہے اور کتنا آپ کو چاہیے. وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ میرے رب کا گاڈ کا کرم ہے کہ اس نے میرے دماغ میں ڈال دیا، کسی اور کے دماغ میں بھی ڈال دیتا تو کیا ہو جاتا. یہ پورا فارمولا میں مخلوق خدا کی فلاح کے لیے فری آف کاسٹ دے رہا اور جو چاہے اس کو بنا لیجیے. تو اب آپ دیکھیے میں نے اسی لیے کہا کہ اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی معاشرے میں کتنا فرق ہے کہ اگر آج کا کوئی یہاں کا ملا ہوتا کہ خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ یہ فارمولا لگ جاتا تو وہ تو پورے مغرب کو خرید لیتا.
پورے مغرب کو خرید دیتا ہے کہ بھائی پورے مغربی ممالک کا تمام سرمایہ مجھے چاہیے. تو اب یہی اصول ہے کہ جو قرآن دینے جا رہا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ آج سوال ہے, سب کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کس کے پاس ہے اس مرض کا علاج, کس کے پاس ہے اس بیماری کا علاج, کس کے پاس ہے اس بیکٹیریا اس وائرس کا علاج. سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سب دیکھیے جملہ دینے جا رہا ہوں اور یہیں سے تقریر بالکل اپنے موضوع سے متصل ہو جائے گی. اس وقت سب انتظار میں ہیں کہ کہیں سے کوئی فارمولا آ جائے, کہیں سے کوئی ویکسین آ جائے. سب منتظر ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 1400 برس سے اگر منتظر کے منتظر رہتے اس کا کہ جس کا سب انتظار کر رہے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوتے, اس سے لو لگائے ہوئے ہوتے. اور لو تو اس وقت لگائیں گے نا کہ جب اسے تسلیم کر رہے ہیں, جب اسے مان رہے ہوں, اس وقت لو لگائیں گے نا میرے عزیزوں. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سے میں نے پہلی رمضان سے گفتگو کا آغاز کیا کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے نمائندے کے بغیر نہیں چھوڑا ہوا ہے. اس کا ریپریزنٹیٹو, اس کا ماتحت, اس کا سب آرڈینیٹ ہر عہد میں موجود ہے. جب اس کا سب آرڈینیٹ ہر عہد میں موجود ہے تو اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور آیت ہے, اور آپ ہر شفا خانے پہ آیت لکھی ہوئی پڑھتے بھی ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے کو یہی کہنا چاہیے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مرض میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے. کون وہی؟ اللہ. وہ اللہ کہ جو ہر چیز کا خالق ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا یقین کی کس منزل پر ہے. دنیا کو ہٹا دیجئے, اس وقت امت مسلمہ یقین کی کس منزل پر ہے. اس وقت ہمارا مولوی یقین کی کس منزل پر ہے. اس وقت ہمارا عالم یقین کی کس منزل پر ہے. اس وقت ہمارا ملا یقین کی کس منزل پر ہے. اس وقت کوئی تبلیغی یقین کی کس منزل پر ہے جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہو, یا اللہ, یا اللہ, اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی شافی ہے, اللہ ہی سے مانگا جائے, اللہ ہی کو پکارا جائے, غیر اللہ کی طرف نہ دیکھا جائے. تو آج مسلمان مغرب کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے کہ کہاں وہاں سے کوئی ویکسین آ جائے. آج کا مسلمان کعبے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا ہے. آج کا مسلمان مغرب کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے, کعبے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا, مغربی ممالک کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے, کعبے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا جو ہم اس وقت مشرق میں ہیں ہمارا مغرب بھی کعبے ہی کی طرف ہے. لیکن میں مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت مغربی ممالک کی طرف آج کا مسلمان کیوں دیکھ رہا ہے. کیوں نہیں اس بات کی طرف توجہ کرتا کہ ایک وہ کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ہمارا نبی اس وقت موجود ہے. ختم نبوت کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نبوت ختم ہی ہو گئی. نبوت ختم ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک مصطفیٰ کی نبوت ہے. ختم نبوت کا مطلب ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا, آخری نبی محمد ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی, اب نبی کوئی نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک مصطفیٰ کی نبوت کو جانا ہے, قیامت تک مصطفیٰ کی نبوت کو جانا ہے. اب جب چونکہ اس پوری کائنات کا واحد خدا اللہ ہے اور وہ موجود ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے اور وہ موت و زندگی کے دائرے سے باہر ہے, اس لیے کہ خالق موت و حیات ہے. تو جب اللہ ہے, حی ہے, قیوم ہے, اس لیے اس نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرا واحد احد معبود ہے کہ جو حی ہے, جو قیوم ہے, بس وہی میرا معبود ہے. تو وہ ہے تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہو, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ محمد ہیں تو گواہی دی جا رہی ہے کہ ہیں. تو قیامت تک نبوت مصطفیٰ جائے گی, قیامت تک نبوت محمد جائے گی, اور قیامت تک اللہ کا ایک نمائندہ محمد کی صورت میں موجود ہے. اب اسی پر ہم بات آگے بڑھائیں گے. آج کی تقریر کا موضوع قرآن اور عصر حاضر کے عنوان سے یہی رہے گا کہ قیامت تک نبوت مصطفیٰ ہے. اور اب ہم امت کو جہاں جہاں میری بات سنی جا رہی ہے, اور میں شکر گزار ہوں اپنے محترم برادران اہل سنت کا کہ وہ مسلسل 3 دن سے سن رہے ہیں اور آج چوتھا دن ہے, اور میرے پاس مسلسل ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں, پیغامات بھی آ رہے ہیں, اور خدا ان کو سلامت رکھے. تو اب میں گفتگو یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, اور محمد کو زندہ مانا جائے یا نہ مانا جائے. اور آج روح قرآن بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع ہے. آج روح قرآن بات ہو رہی ہے. تو اب میرے عزیزو دیکھیے, اب اس وقت جیسا کہ میں نے پریزنٹ سینیریو میں بات کی کہ اس وقت دنیا انتظار میں ہے کہ کہیں سے کوئی نجات دہندہ آ جائے, کہیں سے کوئی ایسی خبر آ جائے جسے ہم خوشخبری کہتے ہیں.
جسے ہم اپنے لیے بہت بہترین خبر تصور کریں. سب انتظار میں ہیں, سب انتظار میں ہیں. کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا انتظار میں ہے, اور کوئی دعا مانگ رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یقیناً دعا مانگ رہے ہیں اور مسلسل دعائیں مانگ رہے ہیں. تو دعائیں تو ہم کب سے مانگ رہے ہیں. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا خدا نے کہا اور آواز دی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب, جب یہ میرے بندے آپ سے آ کے پوچھیں کہ میں کون ہوں, اللہ کہہ رہا ہے, اور قرآن اور عصر حاضر ہمارا عنوان ہے. اے میرے حبیب, جب میرے بندے آپ سے آ کے پوچھے, میرے بارے میں پوچھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ وہ کون ہے, رب کون ہے, رب کیسا ہے. یہ اب اللہ نے سوال قائم کیا ہے. آج بڑی فکری گفتگو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ایک سوال قائم کیا ہے, اور سوال وہ ہے جو بندوں کے ذہنوں میں قائم رہتا ہے, اور وہی سوال اپنے محبوب کی طرف منتقل کر دیا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محبوب اپنی طرف سے جو چاہو کہہ دینا, یہ نہیں کہا. اے محبوب یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے جو چاہو کہہ دینا, نہیں. اللہ نے کہا دیکھو سوال تم سے کیا جائے گا, اور میں قرآن میں کہہ چکا ہوں کہ تم اس وقت تک بولتے نہیں جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بولو. جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بولو, اس وقت تک تم بات نہیں کرتے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سوال بندوں کا ہے, جواب ہم دیں گے. تو اب بتائیے کہ میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے متعلق سوال کیا جائے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ فلاں صاحب کیسے, فلاں صاحب کیسے. عالم شاہ جی کے متعلق پوچھا جائے, مولانا مبارک صاحب کے متعلق, ہمایوں مرزا صاحب کے متعلق, علامہ اعجاز زیدی صاحب کے متعلق, علامہ محمد علی شاہ صاحب کے متعلق, علامہ حماد زیدی صاحب کے متعلق کوئی پوچھے بھائی ان کے متعلق بتائیے یہ کیسے. تو میں جتنا جانتا ہوں اتنا بتاؤں گا, اور میں یہ کہوں کہ اگر آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں کیسے تو ان سے خود پوچھ لیجیے, ان سے خود دریافت کر لیجیے, ان سے خود دریافت کر لیجیے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ میں کیسا ہوں. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کو کیا بتانا ہے کہ میں کیسا ہوں. تو اب جو اللہ اپنے متعلق جانتا ہے وہ بندہ نہیں جانتا, کوئی عام بندہ نہیں جانتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیے اللہ اپنے متعلق جو بات کرے گا وہ کتنی بڑی بات ہوگی. جو اپنا تعارف اللہ بیان کرے گا وہ کتنا بلند تعارف ہوگا, اس سے ہٹ کر تو کوئی تعارف نہیں ہو سکتا, اور اس سے ہٹ کر کوئی بلند جملہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے ایک جواب دیجیے گا, ایک جملہ کہیے گا. تو مجھے بتائیے کتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا اللہ. کہا کہ سب سوالوں کا ایک ہی جواب, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو ایک ہی جواب دیجیے گا کہ میں تم سب کے قریب ہوں. میں تم سب کے قریب ہوں. اب سوچئے کتنا بڑا جواب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے سب سے کہہ دو کہ میں تم سب کے قریب ہوں. یعنی اس میں کوئی اختصاص نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی کے قریب ہوں, کلمہ گویوں کے قریب ہوں, نہیں, کہا سب کے قریب ہوں. چاہے کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے میں سب کے قریب ہوں. سب سے کہہ دینا میں سب کے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اجیبو دعوت الداعِ اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اور اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں جواب دیتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں سے لے کے مکہ مکرمہ تک, مکہ مکرمہ سے لے کے جامع ازہر مصر تک, مصر سے لے کے نجف تک, نجف سے لے کے قم تک, ہر عالم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ سب کہہ رہے ہیں آیت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. تو کس کس نے پکارا؟ سب نے پکارا, سب نے پکارا. امام کعبہ نے بھی پکارا, مدینے کے امام نے بھی پکارا, مصر کے بھی پیش نماز نے پکارا, اور قوم و نجف کے بھی جتنے بھی علماء ہیں سب نے پکارا. اور اللہ کہہ رہا ہے جب مجھے پکارتے تو جواب دیتا ہوں. تو پوچھنا چاہتا ہوں کسی کو جواب آیا؟ کیا اللہ کی آواز آئی؟ کسی کو آواز آئی؟ کسی کو آواز آئی؟ نہیں, آواز تو آج تک نہیں آئی. اور جس دن آواز آئے گی اسی دن دنیا ختم ہو جائے گی. آواز تو کسی کو نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. ہاں انہوں نے کہا بھائی تشریحات ہے اس کی,
یہ محکم آیت نہیں ہے، متشابہ ہے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا بھائی جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے مانگو گے میں دے دیتا ہوں، یہی میرا جواب ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں سے آواز آ جائے، ہاں جو تم مجھ سے مانگو گے میں دے دوں گا، بھائی یہی میرا جواب ہو۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور بس یہ ہے کہ جب بھی مجھے پکارتے میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، وہ جو سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ کتنے برسوں سے امت بھی سوال کر رہی ہے اللہ سے، دعا مانگی جا رہی ہے۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جو 1400 برس سے تو مانگی جا رہی ہیں۔ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو مختلف مقامات پر دعا مانگتے ہیں، اور بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر آپ کہیں کہ رزق میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، ہماری اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، اللہ ہماری دعا قبول کر رہا ہے۔ ہمیں مکان مل گیا، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ ہمیں صدارت مل گئی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ اچھا، تو اگر اولاد آپ کی بڑھ رہی ہے تو اولاد تو ہندو بھی بڑھ رہی ہے۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہندو کے بھی رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، بت پرست کے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یہودی اور عیسائی کے بھی رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بنگلہ مل گیا تو یہودی عیسائی اور ہندو کو بھی بنگلہ مل گیا۔ آپ پریزیڈنٹ بن گئے تو یہودی عیسائی اور ہندو بھی پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ جیسے آپ کو اللہ جواب دے رہا ہے ویسے ان کو بھی دے رہا۔ آپ دیکھیں نا، اب یہ رزق کا بڑھنا، اولاد میں اضافہ، منصب کا ملنا، جائیداد اور جاگیر میں اضافہ، یہ اللہ کا عمومی کرم ہے۔ جملہ محفوظ ہے، یہ اللہ کا عمومی کرم ہے، سب کو عطا کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، اسی لیے رحمان ہے، اسی لیے رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب بلا تخصیص سب کو دے، جو سب پر رحم کرے، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے کوئی ہو، جو سب پر رحم کرے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور کہا بھائی رحیم کس کے لیے؟ کہا رحیم صرف مومنوں کے لیے، رحیم صرف مومنوں کے لیے، رحمان سب کے لیے۔ تو کرم تو سب پر کر رہا ہے، کرم سب پر کر رہا ہے۔ تو اب معاملہ اور مرحلہ اور قضیہ یہ ہے کہ بعض دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بعض دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آج یہی میرا موضوع ہے اور اسی موضوع پر آگے بات بڑھتی چلی جائے گی۔ جناب ابراہیم نکلے، گھر سے باہر گئے اور وہ اپنے جانوروں کے ریوڑ کے لیے ایک چراگاہ کی تلاش میں فلسطین میں نکل گئے، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اپنے جانوروں کے بندے اور ریوڑ کے لیے چراگاہ تلاش کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے انہیں آواز آئی، اور کہ آواز آئی کہ کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا، بڑے فصیح و بلیغ لہجے میں عبادت خدا کر رہا۔ جناب ابراہیم اس طرح متوجہ ہو گئے، دیکھا ایک شخص اللہ کی بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا، عبادت کر رہا۔ لفظ یہی ہے، لفظ یہی ہے، تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کی عبادت کر رہا، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جناب ابراہیم اس کو دیکھ رہے تھے اور بہت متاثر ہوئے اس کے طرز عبادت سے، اس کے خضوع اور خشوع سے بڑے متاثر ہوئے، رک گئے۔ جس کام کے لیے جا رہے تھے کام روک دیا، چاہتے تھے کہ اس شخص سے ملاقات ہو جائے پھر آگے بڑھ جاؤں۔ تو روایت لکھتی ہے کہ اس شخص کی نماز میں طول ہو گیا، طویل ہو گئی نماز، اور جناب ابراہیم کو جلدی تھی جانے کی، جلدی تھی۔ ایک بار جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اپنی نماز میں تخفیف کرو، مجھے تم سے بات کرنا۔ کہا اپنی نماز میں تخفیف کرو، مجھے بات کرنا۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا اور ہم نبی جیسا، کیا کسی مولوی کو یہ اجازت دی ہے شریعت نے کہ کسی کی نماز توڑوا دے؟ یہ صرف حجت خدا کا اختیار ہے، حجت خدا کا اختیار ہے، جو زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے عبادت رکوا دے، جس کی چاہے عبادت بڑھوا دے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے ہلایا اور ہلا کر کہا نماز میں تخفیف کرو، مجھے بات کرنا۔ وہ تو جلدی سے نماز کو ختم کیا، ختم کر کے ابھی دوزانو بیٹھا تھا کہ دیکھا آپ کون ہیں، اور دیکھ رہا ہے نا حیرانی سے کہ یہ کون ہے کہ جس نے میری نماز میں تخفیف کروا دی اور کہہ رہا نماز کو جلدی ختم کرو۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ لمن ہوا تسلی، کس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ لمن ہوا تسلی، کس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا لِإِلَٰهُ ابراہیم، ابراہیم کے معبود کے لیے۔ لِإِلَٰهُ ابراہیم،
ابراہیم کے معبود کے لیے. تو اب جناب ابراہیم نے اسے سوال کیا کہ ومن الہ ابراہیم، کون ہے ابراہیم کا اللہ، کون ہے ابراہیم کا معبود؟ انہوں نے کہا الذی خلقنی وخلقک، وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی خلق کیا تمہیں بھی خلق کیا. اب روایت بتا رہی ہے کہ وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہی حجت خدا ہے. دیکھیے ذہانت کا جملہ سمجھ میں وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہی زمین پر اللہ کی حجت ہے، اور اسی کے رب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. کہا کہ میں ابراہیم کے خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اور وہ ابراہیم کا خدا کہ جس نے تجھے بھی خلق کیا ہے مجھے بھی خلق کیا. اسے معلوم ہی نہیں کہ حجت زمانہ ہے. تو آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حجت زمانہ سے بعض اوقات ملاقات ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہی حجت زمانہ ہے. ابراہیم، ابراہیم کے معبود کون؟ ابراہیم کا معبود خود ابراہیم پوچھ رہے ہیں. کہا کہ جس نے مجھے خلق کیا، جس نے تمہیں خلق کیا. حضرت ابراہیم خوش ہو گئے اور کہا کہ میں تیرے فصیح و بلیغ لہجے سے متعجب ہو گیا، متحیر ہو گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے تجھے دوست بنا لوں، خدا کی خوشنودی کے لیے تجھے دوست بنا لوں. یہیں سے دوسرا پیغام آ گیا کہ جسے بھی دوست بنانا خدا کی خوشنودی کے لیے. یہی فرق ہے نا عام مجالس میں اور تفسیر قرآن کی مجالس میں، کہ اس کا بالکل ہی ایک الگ سیٹ اپ اور ایک الگ گیٹ اپ ہوتا ہے. اور اسی سے میں آگے بات پڑھاتا چلا جا رہا ہوں کہ اب پیغام ملا کہ جب بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو دیکھنا کہ دوستی کس کے لیے ہو رہی ہے. اگر اللہ کے مقابلے میں دنیا ہے اور دنیا پرستی کے لیے دوستی کر رہے ہو، دنیا کی محبت میں دوستی کر رہے ہو، تو یہ دوستی آخرت میں کام آنے والی نہیں. کہا کہ بس اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. کہا کہ میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو اللہ کے لیے میرا دوست بن جا. انہوں نے کہا بالکل فبہا، میں آپ کا دوست. کہا کہ رہتے کہاں ہو؟ یہ دریا کے پار میرا گھر ہے. کہا کہ کیا مجھے اپنا مہمان بناؤ؟ کہا بالکل تشریف لے آئیے. لے کے جناب ابراہیم کو اپنے گھر آ گیا. جب گھر پہ آیا تو پوچھا آپ کون ہیں اور کیوں آنا چاہتے میرے گھر، کیوں آنا چاہتے تھے؟ تو دیکھیے یہیں سے ایک اور تہذیب کا رویہ سامنے آ گیا کہ مہمان جب آنے لگے تو پہلے نہ پوچھ لینا کہ کیوں آنا چاہتے، جب آ جائے بٹھا لینا، پھر پوچھنا کہ کیوں آنا چاہتے. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس لیے تمہارے پاس بیٹھنا چاہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کروں اور تم آمین کہو، اور تم دعا کرو میں آمین کہوں. میں دعا کروں تم آمین کہو اور تم دعا کرو میں آمین کہوں. اس نے کہا کہ کس کے لیے دعا مانگی جائے، کس کے لیے دعا مانگے؟ جناب ابراہیم نے کہا للمذنبین المؤمنین، گناہگاروں کے لیے اور مومنوں کے لیے دعا مانگے. اس نے کہا میں دعا نہیں مانگتا. اس نے کہا میں دعا نہیں مانگتا. جناب ابراہیم پھر حیران ہو گئے. کہا کیوں، تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ کہا بس میں دعا نہیں مانگتا. کہا کہ اچھا میں تجھے بتاؤں کہ بعض دعائیں قبول کیوں ہو جاتی ہیں اور بعض دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. کہا بتائیے. کہ دیکھو اللہ کو جس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، جس کے لہجے میں بڑا خلوص ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے اس کی آواز بار بار سنیں، بار بار سنیں. اب فرشتوں سے اللہ کہتا ہے تھوڑا توقف کرو، ابھی نہ دینا، ابھی نہ دینا، ابھی نہ دینا. اس لیے کہ اگر دے دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا اور اس کی آواز مجھ تک آنا بند ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کی آواز اتنی مکروہ ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھ تک آئے اسے دے دو، تاکہ یہ مجھ سے نہ مانگے، یہ مجھ سے نہ مانگے. اب جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دعا مانگنا کیوں چھوڑ دی، کیوں نہیں مانگتے دعا؟ کہا اس لیے کہ 3 سال ہو گئے ایک دعا مانگتے مانگتے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اور اب میں نے طے کر لیا ہے کہ دعا نہیں مانگوں گا. جناب ابراہیم نے کہا کیا بتانا پسند کرو کہ وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری اب تک قبول نہیں ہوئی؟ دیکھیے جیسے موضوع آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے میں قریب ہو رہا ہوں. یہ کون سی دعا ہے کہ جو قبول نہیں ہوئی اب تک؟ 3 برس ہو گئے دعا مانگ رہے اور دعا قبول نہیں ہوئی. بتا سکتے ہو، بتانا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں. بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہیں پر میں نماز پڑھ رہا تھا، وہیں پر میں عبادت کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک جوان، خوبصورت جوان جس کی 2 زلفیں دونوں طرف آویزہ تھی، لٹک رہی تھی، اور ایسے میں وہ ایک ریوڑ جانوروں کو لے کے جا رہا تھا. بڑا حسین جوان تھا.
میں اس کی طرف مائل ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کس کے جانور ہیں جو چرا رہے ہو؟ کہا میرے جانور ہیں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کس کے بیٹے ہو؟ وہ جوان نے کہا میرا نام اسماعیل ہے اور میں خلیل الرحمان کا بیٹا ہوں۔ کہا اتنا حسین جوان، اس نے آواز دی کہ میرا نام ہے اسماعیل اور میں خلیل الرحمان کا بیٹا ہوں، اللہ کے خلیل کا بیٹا ہوں۔ اچھا، کہا اسی دن سے وہ جوان تو آگے چلا گیا، اسی دن سے ہر نماز میں دعا مانگ رہا تھا، پروردگار اگر اس زمین پر تیرا کوئی خلیل کوئی دوست ہے تو اس کی زیارت کروا دے، اس کی زیارت کروا دے، اس کی زیارت کروا دے۔ جناب ابراہیم کھڑے ہوئے گلے سے لگا کر کہا آج تیری دعا قبول ہو گئی۔ تیری دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا مانگنا نہ چھوڑو، دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ لیکن اب جب یہ بتا دیا کہ دعا کسی کی قبول ہو رہی ہے کسی کی قبول نہیں ہو رہی، تو اب اس کے بعد یہ پروٹوکول بھی بتایا کہ دعا قبول کیسے ہوگی۔ دیکھیے موضوع ہمارا عصر حاضر ہے تو عصر حاضر سے ہم جوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آج اس وقت امت بیٹھی ہوئی سر جوڑ کر جہاں جہاں بیٹھے، اول تو سر جوڑ ہی نہیں رہے اس لیے کہ سب کو جدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپس میں اکٹھا ہو کے رہو۔ خاموش ہو گئے کہ اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے جدا نہ ہو اور دنیا کہہ رہی ہے جدا ہو کے بیٹھو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے اصول کو ماننا ہے یا قرآنی اصول کو ماننا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تفرقہ نہ کرو، آپس میں دوسرے سے جدا نہ ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے اصول کو ماننا ہے یا دنیا کے اصول کو ماننا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ صاحب یہ تو بالکل ایسے ہی کوئی عام سے بات کر رہے ہیں، عام سے کوئی ذاکر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ SOPs کیا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے۔ دیکھیے لیٹسٹ ریسرچ چاہے آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، آسمان ہی کو کیوں نہ چھو لے، آسمان ہی کی بات کیوں نہ لے آئے، تو آسمان تک پہنچ جانے والی ریسرچ الگ ہے اور آسمانوں کو خلق کرنے والا الگ۔ اللہ نے کہہ دیا ہے تو جو کہا ہے خدا نے وہ اٹل ہے، وہی حقیقت ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسلسل دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور مسلسل استغاثہ بھی ہو رہا ہے۔ اب دعا جب ہو رہی ہے اور امت مل کے دعا کر رہی ہے، ہر چینل پر دعا ہو رہی ہے، ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے، ہر اجتماع کے بعد دعا ہو رہی ہے، گھروں میں دعا ہو رہی ہے، خانقاہوں میں دعا ہو رہی ہے، آستانوں میں دعا ہو رہی ہے، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے۔ پروردگار کوئی علاج بھیج دے، دعا ہو رہی ہے، وبا سے بچا لے، وبا سے بچا لے، بیماری سے بچا لے۔ تو بھائی 3 مہینے تو ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، اب تک کوئی ویکسین کیوں نہیں ایجاد ہوا؟ کیوں نہیں آسمان سے ویکسین آ گیا؟ جبکہ وہ کہہ رہا ہے جب تم دعا مانگتے ہو تو میں جواب دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگتے ہو تو میں جواب دیتا ہوں، بل یستجیبوا لی، تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو تم 3 مہینے سے تو امت مسلمہ کم از کم جب سے یہ کورونا آیا ہے 3 مہینے سے امت تو دعا مانگ رہی ہے نا کہ پروردگار بچا لے بچا لے بچا لے۔ تو مسلمان ملکوں میں بھی ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اور مغربی ممالک میں بھی ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ چلیے آپ کہتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ قبول نہیں کر رہا، تو آپ کی کون سی قبول کر رہا؟ سوال ہے نا، سوال قائم ہو رہا ہے کہ بھائی 3 مہینے ہو گئے اس کورونا کو آئے ہوئے اور 3 مہینے سے مسلسل دعا ہے، مسلسل دعا ہے، تو دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ آسمان سے من و سلوہ کی طرح جب بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے تو کیا مسلمانوں پر کوئی ویکسین نازل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے خاموش ہو گئے آپ اور اس وقت تمام لوگ خاموش ہو گئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے تو کیا مسلمانوں پر ویکسین نازل نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہو سکتا تو وہ سب سے بڑا کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے پر اعتراض کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات پر نعوذ باللہ قادر نہیں ہے نا قادر؟ آسمان سے ویکسین نازل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو رہا۔ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ کسی مسلمان کے پاس علاج کیوں نہیں آ رہا؟ کسی مسلمان کے ذہن میں اس ویکسین کا علاج کیوں نہیں آ رہا؟ اس جرثومہ کا علاج کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ دعا کے پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہے۔
جب اس نے کہا دعا مانگو تو اس نے یہ بھی کہا کہ کیسے مانگو، اپنی مرضی سے نہ مانگنا۔ دیکھیے اس کی مثال ہے، مثلا جناب موسیٰ جا رہے ہیں اور اللہ کے کہنے پہ جا رہے ہیں کہ بھائی یہ فرعون جو ہے نا یہ بڑا باغی اور سرکش ہو گیا، جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ ہم اللہ ہیں اور یہ اللہ نہیں ہے، جاؤ اس کو سمجھاؤ یہ بڑا سرکش ہے، انہو طغیٰ، اس نے بڑی بغاوت پھیلائی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ جانے لگے تو ایک بات اللہ نے کہا کہ ایسے نہ جانا، ہم سے دعا مانگ کر جاؤ، ہم سے مدد لے کر جاؤ۔ جناب موسیٰ نے اس سے مدد مانگنا شروع کی تو کہا ایسے نہیں، اپنی طرف سے نہ مانگنا، جیسے ہم کہیں ویسے ہم سے دعا مانگنا، جیسے ہم کہیں ویسے ہم سے دعا مانگنا۔ جناب موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، کہا پروردگار بتا کیسے مانگوں؟ اللہ نے آواز دی ایسے مانگو، اور جناب موسیٰ الفاظ دہراتے گئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری۔ جیسے جیسے اللہ کہتا گیا جناب موسیٰ دعا مانگتے گئے اور کامیاب ہو کے آ گئے۔ تو اب یہی پیغام ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ کیسے دعا مانگو تو تم سے بھی کہہ رہے جیسے ہم کہیں ویسے مانگو۔ تو پروردگار اس سے کیسے دعا مانگی جائے، کس طرح مانگی جائے، تو اس کی اس مرحلے کو، اس قضیے کو بھی عالم اہل سنت نے حل کیا۔ علامہ حموینی فرائض الصمتین میں ایک روایت لکھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت آدم کے جسد میں روح پھونکی گئی، آدم متحرک ہو گئے، جیسے متحرک ہوئے آدم نے عرش کے دائیں طرف 5 انوار دیکھے جو منور تھے، جو جگمگ جگمگ کر رہے، جو روشنی پھیلا رہے، جو نور پھیلا رہے۔ حضرت آدم نے ان انوار کی طرف دیکھا اور پروردگار سے کہا پروردگار یہ انوار کون ہیں جنہیں تو نے مجھ سے بھی پہلے خلق کر دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم، اب جناب حموینی، علامہ حموینی جملے تحریر کر رہے اور فرائض الصمتین کتاب کا نام جیسے ہی جناب آدم نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے یہ 5 انوار جنہیں تو نے مجھ سے بھی پہلے خلق کر دیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی، یا آدم ہؤلاء خمسۃ من ذریتک، اے آدم یہ 5 انوار ہیں، یہ ہوں گے تمہاری اولاد میں۔ اے آدم یہ 5 انوار من ذریتک، یہ تمہاری ذریت میں ہوں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جناب آدم فخر و ناز کی منزل پر آ گئے ہوں گے کہ یہ اتنے عظیم انوار کہ جو ازلی ہیں، جو ابدی ہیں، اور یہ میری اولاد میں ہوں گے، تو یقیناً باپ فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ اولاد اتنی بلند ہوگی۔ تو جیسے ہی میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب آدم کے دل میں فخر و ناز کی کیفیت آئی ہوگی تو فوراً اللہ نے ایک بار جملہ آگے بڑھایا۔ آپ حموینی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا آدم ہؤلاء خمسۃ من ذریتک ولولاہم لما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا۔ اب آپ آگے روایت پڑھ رہی، اب آدم اللہ مخاطب ہو رہا ہے اور اللہ نے کہا اب جب انسانوں کے باپ سے اللہ مخاطب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ یہ 5 انوار ہیں، یہ تمہاری ذریت میں ہوں گے اور یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا۔ اب اللہ نے کہا یا آدم وَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ، اے آدم دنیا میں جب بھی تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہو، جب بھی مجھ سے دعا مانگنا تو ان 5 کے وسیلے سے مانگنا۔ جب بھی دعا مانگنا تو ان 5 کے وسیلے سے مانگنا۔ تو وہ اللہ نے قبولیت دعا کا پروٹوکول بتا دیا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ میں اپنے مکتب کی روایت پڑھ دیتا تو شاید جانبداری ہو جاتی، لیکن عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ اللہ انسانوں کے باپ سے کہہ رہا، ابو البشر سے کہہ رہا کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگنا ان 5 کے وسیلے سے مانگنا، ان 5 کے وسیلے سے مانگنا۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، تفسیر در منصور سے جملہ پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے روایت ذہن میں آئی تو آپ کے حوالے کرتا ہوں جہاں جہاں میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ آیت آ گئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے آدم کو کلمات سکھا دیے، ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اور جب ان کلمات کے ذریعے آدم نے ہم سے توبہ کی، ہم نے توبہ قبول کر لی، ہم نے توبہ قبول کر لی۔ آدم کے لیے جملہ اور آیت میں نے آپ کے حوالے کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب اپنے رب کی طرف سے آدم نے کلمات سیکھے
یعنی آدم کو اللہ نے سکھایا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جب ہم نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ آدم کو بتانا, کہ براہ راست ہم نے آدم کو کلمات سکھائے, اور جب آدم نے انہی کلمات کے ذریعے ہم سے دعا کی, ہم سے بخشش چاہی, ہم سے مغفرت چاہی, تو ہم نے فوراً دعا کو قبول کر دیا. اب یہ آیت پڑھی گئی پیغمبر کے دربار میں, اور علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی, آدم کی توبہ قبول ہو گئی. حوالہ دے دیا میں نے, در منصور جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں. ابن عباس پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی, اور وہ کون سے نام تھے کہ جن کا صدقہ آدم نے مانگا تو اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا, اللہ نے آدم کی خطا کو بخش دیا. ایک بار پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا. آدم نے 5 نام لیے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. کہا ان کے وسیلے سے, کہا وہ نام تھے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. کہا اللہ نے کہا ان 5 کے صدقے سے مانگنا. اب اس کی تفسیر پیغمبر نے بیان کی کہ جب آدم زمین پر آ گئے 300 برس روتے رہے, 300 برس, اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے نا, یہ دنیا یہ مادے سے بنی ہوئی دنیا, اس دنیا میں آ کے انسان عالم ارواح کی ساری سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتا, ساری سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتا. عالم ارواح میں میں اور آپ موجود تھے, وہاں پہ ہم سے اقرار لیے گئے, کوئی ہے جسے یاد آ رہا ہو, دنیا میں آ کے بھول گئے. اور اس لیے بھول گئے کہ اگر یاد رہتا تو امتحان ختم ہو جاتا, اس دنیا میں آ کے بھول گئے. تو اب 300 برس جناب آدم ادھر ادھر اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہے تھے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. 300 برس روتے رہے, پیغمبر کہہ رہے 300 برس روتے رہے, کبھی اس خطے میں, کبھی اس خطے میں, کبھی اس خطے میں, 300 برس. اور اللہ نے پھر جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ آدم کو کچھ یاد دلاؤ, آدم کو کچھ یاد دلا. حضرت جبرائیل آئے اور ان کو یاد دلایا. کیا آدم تمہیں یاد نہیں کہ جس وقت تم خلق ہوئے تھے اللہ نے تم سے کیا کہا تھا کہ جب بھی ہم سے دعا مانگنا ان 5 کے وسیلے سے مانگنا. تو جبرائیل نے دوبارہ وہ 5 نام آدم کو یاد کروائے, اور پھر جس وقت پیغمبر کہہ رہے پھر جس وقت آدم نے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے فوراً آدم کی دعا قبول کی, فوراً توبہ کو قبول کیا. یہیں پہ جملے ختم نہیں ہوئے, حدیث آگے بڑھی, اور پیغمبر نے کہا کہ اس وقت اللہ نے آدم کی طرف پیغام منتقل کیا جب آدم کی توبہ قبول ہو گئی اور آدم سجدہ شکر میں گر گئے. تو کہا اے آدم اگر یہی 5 نام لے کے اس وقت قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی بخشش طلب کرتے تو سب کو معاف کر دیتا. میں سب کو معاف کر دیتا. تو کیوں امت مسلمہ بھول گئی, کیوں امت مسلمہ بھول گئی اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتیں؟ امت کیوں نہیں آتی اس دروازے پر جس دروازے کو باب توبہ کہا جاتا, جہاں سے بخششیں ملتی ہیں, جہاں سے مغفرت ملتی ہے, جہاں سے توبہ قبول ہوتی ہے؟ کیوں نہیں اس دروازے پر امت آ جاتی؟ کیوں دور ہے اب بھی اس دروازے سے, جس دروازے پہ دستک دینا ہی برکتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور میں کیا کروں کہ جب اس دروازے والوں کو دنیا مردہ مانے, یہی سے تو بات منتقل ہوئی تھی نا کہ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو زندہ مانتے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ زندہ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر کیا, پھر قبر میں کون لیٹا ہوا ہے؟ وہاں سے جواب آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مصطفیٰ زندہ ہیں, تو یہ مدینے میں سبز گنبد کے نیچے جو قبر ہے وہ کس کی ہے؟ ہم کہیں کہ بالکل مصطفیٰ کی ہے, اس لیے کہ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا. تو پہلا سوال اور پہلا اعتراض کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ جب قبر میں ہے تو مردہ ہو گئے. جا کے پڑھیے گا ذرا اس وقت پاکستان میں جن کی تعلیمات چل رہی, عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات, صحیح ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو جملہ حوالے کر کہ انہوں نے جو توحید کی کتاب لکھی نا, توحید, اس وقت اکثریت سے امت مسلمہ میں توحید عبد الوہاب چل رہی, توحید مصطفیٰ نہیں.
اس کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی عبد الوہاب کہتا اپنے شاگردوں میں بیٹھا ہوا بتا رہا بیان کر رہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی جو ہے، یہ مصطفیٰ سے زیادہ قوت رکھتی ہے، یہ مصطفیٰ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. کہا اس لیے کہ میں اس لاٹھی سے اپنی طرف آئے ہوئے سانپ کو مار سکتا ہوں، کسی بھی جانور کو ہکا سکتا ہوں. یا مصطفیٰ کیا کر لیں گے؟ تو قبر میں موجود ہے تو کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع. کہ اس سے بہتر میرے ہاتھ کا عصا. تو یہ تعلیمات چل رہی ہیں اس وقت دنیا اسلام میں یہ تعلیمات چل رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی تعلیمات حق ہیں. اگر حق ہیں تو پھر سب کو ماننا. یہی تعلیمات اگر حق ہیں تو پھر سب مانے نا. پھر یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر، ہم حق پر، ہم حق پر. تو پھر کس کی تعلیم کو مانا جائے، کس کی توحید کو مسترد کیا جائے؟ تو میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ روایتیں تو سب لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. لوگ بعض پڑھ جاتے ہیں اور بعض پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور بعض پڑھ کر چھپاتے ہیں. حاکم نیشاپوری عالم اہل سنت، عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم حاکم نیشاپوری اپنی مستدرک میں ایک روایت لکھ رہے ہیں. اور وہ روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، پیغمبر کی قبر ہے، پیغمبر جا چکے دنیا سے اور ابھی چند دن ہوئے ہیں پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے. اور کوئی شخص ہے جو پیغمبر کی قبر سے لپٹا ہوا ہے اور پیغمبر سے محو گفتگو ہے، یا رسول اللہ کہہ کے باتیں کر رہا ہے. ایسے میں مروان بن حکم آ گیا. مستدرک میں حاکم لکھ رہے ہیں مروان بن حکم آ گیا. اب مروان بن حکم کا مسئلہ یہ ہے کہ مروان کو پیغمبر نے مدینہ بدر کر دیا، نکال دیا تھا مدینہ سے. خلیفہ اول نے بھی نہیں بلایا، نکالے رکھا. خلیفہ دوم نے بھی نکالے رکھا. تیسری خلافت میں واپس بلا لیا گیا. تیسری خلافت میں جسے رسول نے نکالا اسے واپس بلا لیا گیا، اسے واپس بلا لیا گیا. ٹھیک ہے. اب وہ مروان بن حکم مسجد نبوی میں روضہ رسول میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے. اب اس شخص کی پشت ہے مروان کی طرف اور وہ شخص روضہ رسول سے یعنی قبر رسول سے لپٹا ہوا ہے اور لپٹ کر رسول اللہ سے اپنا احوال بیان کر رہا ہے، اپنی مصیبتیں بیان کر رہا ہے، رسول اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے. مروان آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کی گدی پر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے جلدی سے دور ہٹایا. کیا مدد کر رہا ہے؟ لیکن روایت کہتی ہے، حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کی پیٹھ مڑی اور مروان نے اس شخص کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ رسول کا جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو قبر رسول سے لپٹے ہوئے دعا کر رہے تھے. رسول کا جلیل القدر صحابی رسول کی قبر سے لپٹا ہوا رسول سے باتیں کر رہا ہے، رسول سے باتیں کر رہا ہے. اور جیسے ہی مروان نے ان کی قبر میں ہاتھ ڈال کے انہیں قبر سے جدا کیا، اب انہوں نے مروان کو دیکھا، مروان نے ان کو دیکھا. ایک بار ابو ایوب انصاری حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں مروان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، تو کیا سمجھ رہا تھا میں مٹی اور گارے کی اس قبر سے مخاطب ہوں؟ نہیں، میں اپنے نبی سے باتیں کر رہا تھا. میں اپنے نبی سے باتیں کر رہا تھا، احوال سنا رہا تھا. تو اب یہی سے دو عقیدے سامنے آ جاتے ہیں. کیوں نہیں روایتوں پر غور کیا جاتا؟ جو نبی کو مردہ مانے وہ منافق کا عقیدہ، جو نبی کو زندہ مانے وہ صحابہ کا عقیدہ. یہ مجھے آیت یاد آ گئی کہ جس وقت روضہ رسول پر جاؤ، یہ ہمارے کے آداب میں کہ جب روضہ رسول پر جاؤ تو زیارت رسول پڑھتے ہوئے ایک قرآن کی آیت، سورہ نساء کی آیت بھی بیچ میں ہے، یہ بھی پڑھو. وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے حبیب، کب ہو رہی ہے بات؟ قرآن اور قرآن کے حوالوں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. اے میرے حبیب، جب یہ گناہگار آپ کے پاس آئیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جب یہ گناہگار آپ کے پاس آئیں، جاہو کا آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار کریں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں، فاستغفر لهم الرسول. یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں تو اللہ ان کی دعا کو، ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. کہا نہیں،
کہ جب یہ گناہگار آپ کے پاس آئیں اللہ سے استغفار کریں، شرط یہ ہے اس وقت اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا کہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، شرط ہے قبولیت دعا کی، شرط ہے توبہ کی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف یہ نہیں، اے نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تب میں ان کی دعا کو قبول کروں۔ تو میرے عزیزو، میں اس عقیدے کے ماننے والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے کہ رسول تو چلے گئے 11 ہجری کو اس دنیا سے، تو جو رسول کے جانے سے پہلے رسول کے پاس آ کے اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے اور رسول نے اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کی، تو اللہ نے ان کی مغفرت قبول کر لی، ان کی بخشش کر دی۔ اب 11 ہجری کے بعد تو رسول چلے گئے، اور شرط یہ ہے کہ جب تک رسول نہ کہے کہ معاف کر دے، پتہ نہیں بات تک پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، پتہ نہیں گفتگو سماعتوں تک ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی۔ شرط اللہ نے عائد کی ہے کہ جب تک آپ ان کے لیے مغفرت نہیں طلب کریں گے ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ اور آیت منسوخ بھی نہیں ہوئی، آیت یوں ہی سورہ نساء میں قیامت تک لکھی ہوئی ہے، قیامت تک آیت ایسے جائے گی، اور آیت نے کہہ دیا کہ معیار و میزان یہ ہے، کسی کی بھی بخشش کا میزان یہ ہے کہ جب تک رسول نہ کہنے کہ پروردگار اسے بخش دے ہم نہیں بخشیں گے۔ تو اب تم کہہ رہے ہو کہ رسول تو چلے گئے، اب 11 ہجری سے آج تک جتنی مغفرت مانگی جا رہی ہے کسی کی مغفرت قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ رسول تو مردہ بولے گا۔ آپ کے عقیدے کی روشنی میں رسول تو نعوذ باللہ دنیا میں ہے ہی نہیں، جب دنیا میں نہیں ہے تو نہ کسی کی سن رہا ہے نہ کوئی ان کی سن سکتا ہے، تو رسول تو آپ کے لیے دعا کر ہی نہیں رہے، تو پھر کسی کی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، کسی کے گناہ ہی قبول نہیں ہو رہے، کسی کے گناہ ہی قبول نہیں ہو رہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صرف یہی آیت ختم نہیں ہو رہی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی جو تم میں سے ہے، اور قیامت تک اگر تم میں سے آپس میں کوئی کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، تو اس تنازع کا حل اللہ سے طلب کرو اور رسول سے، اپنے جھگڑوں کو رسول کی طرف منتقل کر دو، رسول کی طرف منتقل کر دو، رسول بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو رسول تو آپ کی نگاہ میں دنیا سے چلے ہی گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی جھگڑا پیدا ہو تو رسول سے قضیے کا حل لے لینا، رسول کو حکم بنا لینا، جب رسول ہے ہی نہیں تو جھگڑا قیامت تک چلے گا۔ اور دوسری بات، جب رسول ہے ہی نہیں تو کسی کی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، کسی کی بخشش ہی نہیں ہو رہی، تو اب کس کی بات مانے، کس کا عقیدہ تسلیم کرے، کس کے عقیدے پر چلے؟ تو اب میرے عزیزو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو رسول تو ہے ہی نہیں، رسول تو نظر ہی نہیں آ رہے، رسول کی قبر موجود ہے، سوال وہی پر ہے، اعتراض وہی پر، اور ویلڈ اعتراض ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے آپ نے ثابت کر دیا کہ رسول ہیں، رسول کہاں ہیں، کیسے ملاقات کریں، کس طریقے سے رسول سے رابطہ کریں؟ تو میرے عزیزو، رابطہ اس وقت ممکن نہیں تھا جب رسول خاموش چلے جاتے، لیکن رسول نے جاتے جاتے کسی کو کانے پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، رسول نے بتا دیا اب تک میرے پاس جھگڑے بھیج رہے تھے، میرے بعد علی کی طرف تنازع بھیجنا، اب تک میں تمہاری بخشش کی دعا کر رہا تھا، میرے بعد جو میرا وسیع ہے وہ تمہاری بخشش کی دعا کرے گا، اور علی بھی خاموش نہیں جا رہے ہیں، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور ہوتے ہوتے وقت آ گیا کہ اس وقت حجت زمانہ، اس وقت جو اس دور کا حجت ہے، جو اس دور کا محمد ہے، تو کہا کہ اسی لیے کہا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو وہ حجت ہے کہا، اس دور کا محمد ہے کہا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا ہمارے جتنے بھی ہیں سب کے سب محمد ہیں، پہلا بھی، اوسط بھی، آخر بھی، اور کل کے کل محمد، کسی سے بھی رابطہ کر لینا، کسی سے بھی رابطہ کرنا۔ تو اب جن کے یہاں تصور محمدیت موجود ہے ان کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، ان کو معافیاں بھی مل رہی ہیں، اور وہ ہر بیماری سے محفوظ بھی ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو شفا مل بھی جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو شفا مل بھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے جھولے سے مست ہو کے فطرس جیسے خطاکار کو بخشش مل گئی، فطرس جیسے بیمار کو شفا مل گئی، تو جب فطرس کو شفا دے دے تو یقیناً ہم جیسے گناہگاروں کو بھی شفا دیتا ہے، ہماری بھی سنتا ہے، اور کون ہے وہ؟ نام ہے حسین،
کس کا بیٹا ہے؟ زہرا کا بیٹا ہے۔ کس کا نواسا ہے؟ رسول کا نواسا، علی کا لخت جگر، کربلا کو عرش بنانے والا، کربلا کو گلزار بنانے والا، کربلا کو معلّہ بنانے والا حسین کہ آج پوری دنیا جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، کسی کے نام کے آگے امام، لفظ امام لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن جب بھی حسن و حسین کا نام آتا ہے تو امام حسن، امام حسین، امام عالی مقام، اتنا عظیم مرتبہ ہے حسین کا، اس لیے کہ حسین نے اپنے لہو کی دھار سے لا الہ الا اللہ زمین کربلا پر لکھ دیا تھا۔ میرے عزیزو، ختم ہو گئی تقریر۔ یہ جملہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ حقیقی جملہ ہے کہ راوی نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ جب قاتل کا خنجر چلا ہے اور حسین کے گلے کی پہلی رگ کٹی ہے اور رگ کٹنے کے بعد جو لہو برآمد ہوا ہے تو اچھل کے جو لہو زمین پر گر رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ زمین پر لہو لکھ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ حسین نے لہو کی دھار سے زمین کربلا پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا میرے عزیزو۔ لیکن حسین سے پہلے اسی گھر سے 72 جنازے اٹھے ہیں، 72 جنازے اٹھے ہیں۔ اسی حسین نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کڑیل جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھایا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں قاسم جیسے حسین کی لاش کے ٹکڑے بھی جمع کیے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنے برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے شانے بھی اٹھائے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنے بھانجوں اور محمد کے لاشیں بھی لائے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ جب ہاتھوں پہ بیشیر تھا اور گلے سے تیرے ستم پار ہو گیا۔ نہیں، وہ حسین اتنا کریم کہ خود گیا ہے، مسلم ابن اوسجا کے لاشے کو اٹھا کے لایا ہے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو لائے، ہلال کے لاشے کو لائے، سعید کے لاشے کو لائے، ایک ایک ناصر کے لاشے کو لا رہے ہیں۔ یہ ہے حسین کا کرم، یہ ہے حسین کا رحم۔ میرے عزیزو، کون ہو سکتا ہے کہ جو حسین کے اصحاب کے برابر ہو؟ کون ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا خود اصحاب رسول احترام کرتے ہیں اصحاب حسین کا، خود اصحاب علی احترام کرتے ہیں، خود اصحاب حسن احترام کرتے ہیں اصحاب حسین کا، اس لیے کہ حسین کے اصحاب نے بھی حق کے نصرت ادا کیا ہے۔ اور ہم اسی لیے آج چاہتا ہوں کہ ایک روایت آپ کے حوالے کروں تاکہ معلوم ہو کہ کوئی ایسا کردار ضرور ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کہاں ہم اور کہاں علی اکبر، کہاں ہم اور کہاں عباس، کہاں ہم اور کہاں حسین۔ نہیں، آؤ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بن جاؤ، مسلم ابن اوسجا جیسے بن جاؤ۔ آؤ میں روایت تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ ایک بار مسلم ابن اوسجا زمین پر گرنے کے بعد آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، ابن اوسجا کے زخمی بدن کو اٹھا کے لے آئے، ابن اوسجا کی آخری سانسیں ہیں، حسین نے مقتل میں لا کے لٹایا تو زانو ہو کے بیٹھ گئے، ابن اوسجا کی گردن کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھ لیا، زانو پہ رکھا اور آہستہ آہستہ سے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے مسلم ابن اوسجا۔ وہ دیکھو وہ قصر ہے جنت میں، وہ حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ دیکھو ساقی کوثر ہاتھ میں جام کوثر لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو رسول اللہ تمہارے منتظر ہیں۔ اور ایک بار ایسے میں لکھتا یہ ہے راوی کہ سرہانے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے تھے، حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں مسلم ابن اوسجا، کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم بھی شہید ہونے والے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی لاشا اٹھنے والا ہے، لیکن شریعت اسلامی کے تحت یہ آخری فریضہ بھی پورا کر لو، اگر گھر والوں کے لیے کوئی وصیت ہے تو مجھے اپنا وصی بناؤ تاکہ میں اس وصیت پر عمل کروں۔ تو میرے عزیزو سلام ہو اصحاب حسین پر، اسی لیے حسین کے بالکل قریب جگہ ملی ہوئی ہے، ایسے میں کہ جب بالکل دم اکھڑ رہا ہے، حبیب نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت ہے تو اسی لیے کہا کہ سلام ہو مسلم ابن اوسجا پر، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انگشت شہادت کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یا حبیب اسی کا بہذا المظلوم، میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا، میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا۔ اس عالم میں بھی اصحاب حسین نے کہا کہ ہمارے بعد آقا حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، یہ کہا اور مسلم ابن اوسجا کا دم نکل گیا۔ حسین نے آنکھیں بند کر دی، ابھی لاشا لٹایا ہی چاہتے تھے کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا، 7 برس کا ایک بچہ برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی، بچہ تیزی سے میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے کہا عباس ذرا اس بچے کو جلدی سے تھام لو، ایسا نہ ہو کہ
के घोड़ों की टापों में आके कहीं कुचल न जाए। अब्बास तेजी से दौड़ते हुए गए, उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्चा मचल रहा था, आका मुझे छोड़ दीजिए, आका मैं इन पर हमला करूंगा, इन अश्किया को मैं तहे तह करूंगा। अब्बास उस मचलते हुए बच्चे को लेके आए, हुसैन ने अपनी गोद में बिठा लिया, रुखसार चूम कर कहा, बेटे तुम्हारा क्या नाम है, किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो? उस बच्चे ने रोते हुए कहा, ये जिसका लाशा मैं मुस्लिम इब्ने हूं। हुसैन ने चीख मार कर कहा, ए शहजादे, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का ही दम क्या काफी था कि तुम भी जा रहे हो शहीद होने? उस बच्चे ने कहा, आका उसी माँ ने तलवार दे के भेजा कि जाओ फातिमा के लाल पर से कुर्बान हो जाओ, जाओ अपना लहू अली अकबर पर सत्ते करो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। और अल्लाह हमारी इस अज़ीम इबादत को शरफ़ क़बूलियत के आला दर्जों में जगह अता फरमा। सबकी अरवाह को जितने मरहूमीन हैं सबको जवारे